ناظرین آداب، ریئل ویوز کے خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں اہم خبروں پر۔ ایک شریف خاتون نے اس لیے خودکشی کر لی کیونکہ اس پر فحاشی کا الزام لگاتے ہوئے ایک شخص بدنام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ریاست آندھرا پردیش میں پیش آیا۔ ایلور کے دیوندلور سے تعلق رکھنے والی 35 سالہ خاتون پوانی حال ہی میں مندر کو درشن کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے راستے میں ایک شخص سے لفٹ مانگی۔ لفٹ دینے والے شیوا شنکر نے خاتون کی خفیہ طور پر تصاویر اور ویڈیو حاصل کر لی۔ بعد ازاں وہ خاتون پر اپنی اور اپنے دوستوں کی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے دباؤ ڈالتے ہوئے اسے دھمکا رہا تھا۔ خاتون نے انکار کر دیا، جس پر اس نے خاتون کو کال گرل قرار دیتے ہوئے گاؤں بھر میں اس کی تصاویر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے اسے بدنام کر دیا۔ بدنامی پر دل برداشتہ ہو کر خاتون نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ افریقی ملک لیبیا ڈینیل طوفان کے باعث آنے والے سیلاب سے بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ سیلاب کی وجہ سے ہزاروں لوگ جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہر جانب سڑکوں اور عمارتوں کے پاس نعشوں کا انبار لگا ہوا ہے۔ حکام کا اندازہ ہے کہ تازہ ترین سیلاب میں مرنے والوں کی تعداد 20,000 تک ہو گئی۔ 10,000 سے زائد اب بھی لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ اس دوران لیبیا کے شہر ڈرنا کے میئر نے بتایا کہ اس آفت کی وجہ سے شہر میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 18,000 سے 20,000 تک بتائی جا رہی ہے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ساحل سمندر پر جگہ جگہ نعشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ انہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تدفین یا اجتماعی تدفین کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیلاب کے دوران بہت سے لوگ پانی میں ڈوب کر مر گئے ہیں۔ حیدرآباد میں جمعرات کی شام 5 بجے کے قریب زبردست گرج چمک کے ساتھ دھواں دار بارش ہوئی۔ حالانکہ صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا، لیکن دوپہر کے بعد آسمان پر بادل چھا گئے اور اچانک بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کئی مقامات پر بہت ہی زور کی آوازوں کے ساتھ گرجنے سے لوگوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر پانی جمع دیکھا گیا، جس کی وجہ سے گاڑی سواروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پرانے شہر اور نئے شہر کے کئی مقامات پر بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ ملک پیٹ، موسارام باغ، دلسکھ نگر، کتا پیٹ، سرو نگر، ایل بی نگر، ناگول، اپل، سکندرآباد اور دیگر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ہے۔ PRS رکن کونسل کویتا نے دہلی شراب کیس کے سلسلے میں انہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے نوٹس موصول ہونے کی تصدیق کی، تاہم انہوں نے کہا کہ انہیں ED کی نوٹس نہیں بلکہ مودی کی نوٹس ملی ہے، کیونکہ سیاسی مقاصد کے تحت انہیں شراب کیس میں ملوث کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی سیریل کی طرح شراب کیس کی تحقیقات چل رہی ہے۔ ان کی لیگل ٹیم اس معاملے میں نمٹنے والی ہے۔ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ تلنگانہ میں ڈینگو فیور کے کیسز میں اضافے کی خبروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کہا گیا ہے کہ ریاست میں بخار کے کیسز سے متعلق تشویش کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی تک بخار سے کسی کی بھی موت نہیں ہوئی ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ کچھ دنوں سے ہو رہی بارش کی وجہ سے موسمی امراض پر جمعرات کے دن محکمہ صحت کے عہدیداروں نے جائزہ اجلاس طلب کیا۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ کی ہدایت پر یہ اجلاس طلب کیا گیا، جس میں ہیلتھ سیکریٹری رضوی کے علاوہ محکمہ طب کے عہدیداروں نے شرکت کی۔ عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے دواخانوں میں مکمل تیاریاں کر لیں اور بخار سے متاثر ہونے والوں کی تفصیلات فوری طور پر پورٹل پر درج کی جائے۔ اس ڈیٹا کی بنا پر ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسرز کو ہائی رسک علاقوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اقدامات کا مشورہ دیا گیا۔ جن علاقوں میں بخار کے زیادہ کیسز دیکھے جا رہے ہیں، وہاں کے دواخانوں میں چوکسی اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ساتھ ہی اگر کسی مریض میں کسی بھی طرح کی علامت پائی جاتی ہے تو فوری علاج شروع کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسی دوران محکمہ صحت کے حکام نے کہا ہے کہ ریاست کے ضلع ملگو میں ڈینگو سے اندرون ایک ہفتے میں 10 افراد کے فوت ہونے سے متعلق میڈیا میں جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ بہار کے ضلع مظفر پور کے بھٹگامہ گاؤں کی ندی میں مسافروں سے بھری کشتی الٹ گئی۔ اس حادثے میں ڈوبنے والے 1 درجن اسکولی بچوں اور دوسرے لوگوں کو بچا لیا گیا، جبکہ 11 افراد بشمول اسکولی بچے لاپتہ ہیں۔ لاپتہ ہونے والے تمام بچے اور لوگ قریبی گاؤں مدھپور پٹی کے رہنے والے ہیں، جبکہ ان میں سے ایک بھٹگامہ کا پنٹو، جس نے لوگوں کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگا دی تھی، وہ بھی ڈوب گیا۔
NDRF اور SDRF کی ٹیمیں موقع پر موٹر گاڑیوں کے ساتھ تلاشی مہم چلائی۔ شام 7 بجے تک لاپتہ افراد کو کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ کشتی کا ملا اس واقعے میں محفوظ رہا اور 4 افراد کی جان بچانے کی انتھک کوشش کی۔ DM DDC SDM کے ساتھ رکن پارلیمنٹ اجے نژاد اور رکن اسمبلی نرنجن رائے بھی موقع پر پہنچے اور واقعے کی جانکاری حاصل کی۔ اطلاع کے مطابق جمعرات کو تقریباً 10 بجے مدھور پٹی گاؤں کی ندی میں تقریباً 30 لوگ ایک کشتی میں سوار تھے۔ یہ کشتی بھٹگامہ گھاٹ کی جانب جا رہی تھی۔ کشتی میں لارڈ ہائی اسکول میں 10ویں جماعت کا فارم بھرنے والے طلبہ شامل تھے۔ اس واقعے کے بعد کی گئی تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ کشتی پر سوار 11 افراد لاپتہ ہیں اور ان کے ڈوب جانے کا خدشہ ہے۔ واقعے کے تقریباً 2 گھنٹے بعد NDRF اور SDRF کی ٹیمیں وہاں پہنچ گئیں اور تقریباً 1 بجے موٹر گاڑیوں کے ساتھ تلاشی مہم شروع کی۔ لاپتہ افراد کا شام 7 بجے تک کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ گاؤں والوں کے مطابق لاپتہ ہونے والے افراد میں بہت سے اسکول کے لڑکے اور لڑکیاں بلور ہائی اسکول میں فارم بھرنے گئے تھے۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بھٹگامہ میں PDS کی دکان سے راشن خریدنے کشتی کے ذریعے آئے تھے۔ ممبئی کے چھترپتی شیواجی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 8 افراد کے ساتھ ایک پرائیویٹ جیٹ طیارہ رن وے سے اتر گیا۔ جمعرات کو شدید بارش کے دوران لینڈنگ کے دوران یہ حادثہ ہوا۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق عملے کے ایک رکن سمیت 8 افراد زخمی ہوئے ہیں جنہیں قریبی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ ڈائریکٹریٹ جنرل آف سول ایسوسی ایشن نے کہا کہ شدید بارش کے بعد بصارت کم ہونے کی وجہ سے طیارہ رن وے سے پھسل گیا۔ ایک ویڈیو کلپ جاری کیا گیا ہے جس میں دکھایا گیا ہے کہ ہوائی اڈے کے اوپر کی فضائی حدود میں دھندلا سرمئی آسمان بھرا ہوا ہے اور طیارہ رن وے کے کنارے پر تباہ ہو کر پڑا ہے۔ فائر انجن اور ایئرپورٹ ریسکیو ٹیم کو بھی موقع پر موجود دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ طیارہ درمیانے سائز کا بزنس جیٹ تھا جس کا نام لیئر جیٹ VTDBL-45 تھا جسے VSR وینچرز چلاتا تھا۔ یہ مسافروں کو وشاکھاپٹنم سے ممبئی لے جا رہا تھا۔ یہ واقعہ جمعرات کی شام تقریباً 5:02 پر پیش آیا۔ طیارے میں 6 مسافروں سمیت 8 افراد سوار تھے جن میں سے ایک ڈنمارک کا تھا اور عملے کے 2 ارکان تھے۔ مجموعی طور پر 5 مسافروں، 2 پائلٹ اور عملے کا ایک رکن زخمی ہوئے ہیں اور ان کا علاج اندھیری ایسٹ کے کرٹیکل ایشیا اسپتال میں کیا جا رہا ہے۔ طبی حکام نے بتایا کہ مسافر صدمے کی حالت میں ہیں۔ اپوزیشن انڈیا اتحاد نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایسے ٹی وی اینکرز یا صحافیوں کے پروگرام میں اپنے قائدین کو نہیں بھیجے گی جو کہ صرف اشتعال انگیزی پھیلانے کا کام کرتے ہیں اور نفرت کا ماحول پیدا کرتے ہیں۔ انڈیا اتحاد کی جانب سے ایسے ٹی وی اینکرز کی فہرست جاری کی گئی ہے جس میں ارنب گوسوامی، سریدھر چودھری اور چترا ترپاٹھی جیسے مشہور نام شامل ہیں۔ انڈیا اتحاد کی کوآرڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 13 ستمبر کو NCP سربراہ شرد پوار کی رہائش گاہ پر منعقد ہوا تھا۔ اس اجلاس کے بعد ہی کانگریس لیڈر KC وینوگوپال نے میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اجلاس میں اس بات پر اتفاق رائے قائم ہوا ہے کہ کچھ میڈیا گروپس کے کچھ اینکرز کے شو میں انڈیا اتحاد کا کوئی بھی لیڈر شامل نہیں ہوگا۔ حالانکہ اس وقت انہوں نے کسی بھی اینکر کا نام ظاہر نہیں کیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اینکرز کے نام پر فیصلہ ذیلی گروپ کرے گا جسے میڈیا کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ آج ان اینکرز کی فہرست سامنے آئی ہے جن کے پروگرام میں انڈیا اتحاد کے قائدین شامل نہیں ہوں گے۔ ان میں ادیتی تیاگی، امن چوپڑا، امیش دیوگن، آنند نرسمن، ارنب گوسوامی، اشوک شریواستو، چترا ترپاٹھی، گروور ساونت، نویکا کمار، پراچی پراشر، روبیکا لیاقت، شیو اروو، سریدھر چودھری اور سشانت سنہا شامل ہیں۔ حیدرآباد میں ایک خاتون آٹو میں سونے کے زیورات بھول گئی تھی۔ پولیس نے فوری حرکت میں آتے ہوئے انہیں وہ زیور واپس دلوا دیا۔ تفصیلات کے مطابق امبرپیٹ کے ماروتی نگر کی رہنے والی ایک خاتون اپنی والدہ کے ہمراہ آٹو میں املی بند بس ڈپو پہنچی۔ وہ دونوں امبرپیٹ سے آٹو میں سوار ہوئے تھے۔ بس ڈپو کے پاس آٹو سے اترنے کے بعد وہ 16 تولے وزنی طلائی زیورات پر مشتمل بیگ آٹو میں ہی بھول کر اتر گئے۔ بس ڈپو میں اندر جا کر دیکھنے پر انہیں پتہ چلا کہ بیگ غائب ہے۔ فوری میر چوک پولیس سے شکایت کی گئی اور پولیس کو خاتون نے بتایا کہ وہ بیگ آٹو میں ہی بھول کر اتر گئی ہیں۔ پولیس نے CCTV فوٹیج کی مدد سے آٹو کا پتہ چلاتے ہوئے زیورات کا بیگ خاتون کے حوالے کر دیا۔ پولیس کی بروقت چوکسی کے نتیجے میں اس خاتون کو اپنا کھویا ہوا زیور واپس مل گیا جس پر انہوں نے پولیس سے اظہار تشکر کیا۔
حیدرآباد کے نامپلی میں واقع نیلوفر ہاسپٹل سے 6 ماہ کے بچے کا اغوا ہو گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ گنڈی پیٹ علاقے کے رہنے والے سلمان خان اپنی بیوی کے ساتھ 4 سالہ بڑے لڑکے کو علاج کے لیے اسپتال میں شریک کروائے تھے۔ ان کا چھوٹا بیٹا 6 ماہ کے فیصل خان کو ایک نامعلوم خاتون نے اس وقت لے کر راہ فراری اختیار کی جب بچے کی ماں کھانا لینے کے لیے اسپتال کی پہلی منزل سے نیچے گئی تھی۔ ماں کے واپس آنے کے بعد خاتون اور بچہ دونوں غائب تھے۔ یہ واقعہ جمعرات کی شام پیش آیا۔ اسی دوران بچے کی ماں نے بتایا کہ وہ فیصل خان کو دودھ پلا رہی تھی کہ ایک نامعلوم خاتون جو نائٹی اور کالی دوپٹہ پہنی ہوئی تھی اس نے بازو بیٹھ گئی۔ خاتون نے بتایا کہ اس کا لڑکا بھی اسپتال میں زیر علاج ہے اور بچے کے ساتھ اس کا شوہر ہے۔ وارڈ میں 2 افراد کو رہنے نہیں دیا جا رہا ہے، اس لیے وہ یہاں بیٹھنے آئی ہے۔ خاتون کی بات پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصل کی ماں نے بچے کو اس کے حوالے کرتے ہوئے کھانا لانے نیچے گئی اور واپس آنے پر بچہ اور خاتون دونوں لاپتہ تھے۔ لڑکے کے والد سلمان خان نے نامپلی پولیس میں شکایت درج کروائی اور پولیس نامعلوم خاتون کی تلاش میں ہے اور ہسپتال کے CCTV کیمروں کی جانچ کر رہی ہے۔ اساتذہ کے اہلیتی امتحان ٹیٹ لکھنے کے لیے آنے والی حاملہ خاتون کی امتحانی مرکز پر ہی موت واقع ہو گئی۔ یہ افسوسناک واقعہ تلنگانہ کے سنگا ریڈی ضلع کے پٹنچورو کے اسناپور سینٹر میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق رادھیکا نامی حاملہ خاتون جو ٹیٹ امتحان لکھنے گئی تھی، وقت پر سینٹر پر پہنچنے کی جلدی میں وہ دوڑتی ہوئی امتحانی مرکز کے کمرے میں پہنچی، جس کی وجہ سے خاتون کا BP بڑھ گیا اور رادھیکا کمرے امتحان میں گر گئی۔ رادھیکا کو اس کے شوہر ارون نے پٹنچورو کے سرکاری اسپتال منتقل کیا گیا، لیکن ڈاکٹروں نے تصدیق کی کہ رادھیکا کی موت پہلے ہی ہو چکی ہے۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ کی دختر اور رکن قانون ساز کونسل کویتا کو سپریم کورٹ سے بڑی راحت حاصل ہوئی ہے۔ عدالت نے کویتا کو اس مہینے کی 26 تاریخ تک سمن جاری نہ کرنے کی انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کو ہدایت دی ہے۔ واضح ہے کہ نلنی چیمبرم کی طرح انہیں بھی راحت دینے کی خواہش کرتے ہوئے کویتا عدالت عظمیٰ سے رجوع ہوئی۔ کویتا کی درخواست پر سپریم کورٹ نے انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے ایڈوکیٹ سے رد عمل ظاہر کرنے کی خواہش کی ہے، جس پر ایڈیشنل سولیسیٹر جنرل نے عدالت کو بتایا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس پس منظر میں 26 ستمبر تک سمن جاری نہ کرنے کی عدالت نے ہدایت دی۔ یہاں یہ ذکر بھیجا نہ ہوگا کہ کویتا کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی جانب سے ایک بار پھر نوٹس جاری کی گئی تھی اور انہیں آج حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی تھی۔ واضح ہے کہ تحقیقاتی اداروں کی جانب سے خواتین سے ان کے گھر میں ہی پوچھ تاچھ کرنے اور ان قواعد پر عمل کرنے کی خواہش کرتے ہوئے کویتا کی جانب سے پہلے سے ہی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی جو زیر سماعت ہے۔ کویتا اب تک 3 مرتبہ ED کے روبرو حاضر ہو چکی ہے۔ ان کے خلاف ابھی تک کسی بھی طرح کے شواہد وضع نہیں کیے گئے اور ایک مرتبہ پھر انہیں نوٹس جاری کی گئی ہے۔ ہریانہ پولیس نے 9 تشدد واقعے میں کانگریس کے رکن اسمبلی مامن خان کو گرفتار کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مامن خان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے ہائی کورٹ سے راحت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن جمعرات کی رات دیر گئے پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور اب انہیں عدالت میں پیش کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ اس سے پہلے MLA کو دوبارہ نوٹس دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے پوچھ گچھ میں حصہ نہیں لیا۔ مامن خان پر 9 تشدد بھڑکانے کا بھی الزام ہے۔ 9 تشدد واقعے کی تحقیقات کے لیے ریاستی حکومت کی جانب سے SIT تشکیل دی گئی تھی اور SIT نے کانگریس MLA مامن خان کو گرفتار کر لیا۔ اب انہیں آج عدالت میں پیش کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ریاست کے وزیر داخلہ انل ویجن پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جہاں تشدد ہوا سب سے پہلے مامن خان وہاں گئے تھے، لیکن کانگریس MLA نے ایسے تمام الزامات سے انکار کیا ہے اور مسلسل خود کو بے قصور قرار دے رہے ہیں۔ مونو مانیسر کو بھی اسی کیس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مونو پر VHP کے دورے سے قبل سوشل میڈیا پر پوسٹ کیے گئے ویڈیو کے ذریعے دیگر برادریوں کے لوگوں کو مشتعل کرنے کا الزام تھا۔ تحقیقات سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس ویڈیو کے رد عمل میں دوسری برادریوں کے لوگوں نے تشدد کا راستہ اختیار کیا ہے اور یاترا کے دوران کافی ہنگامہ ہوا۔ 9 تشدد میں کل 6 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل تھے۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے ریئل ویوز۔ چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔